إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما تمام قسم کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک مالک ارض و سما خالق کائنات کے لیے ہیں اور بے شمار درود و سلام ہو پیغمبر بحر و بر شافع روز جزا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر جن کے ذریعے اللہ نے اہل کائنات کی ہدایت اور رہنمائی کا بندوبست فرمایا۔ خطبہ مسنونہ کے بعد آپ دوستوں کے سامنے جو آیت تلاوت کی ہے اس آیت میں اللہ رب العالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ اوصاف حمیدہ کا ذکر فرما رہے ہیں اور اپنے نبی کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرما رہے ہیں یا ایھا النبی، اے ہمارے نبی، انا ارسلناک، بے شک ہم نے آپ کو مبعوث فرمایا ہے، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا ہے، شاہدوں، گواہ بنا کر، و مبشروں، خوشخبری سنانے والا بنا کر، و نذیرا، اور اللہ کے عذاب سے ڈرانے والا بنا کر۔ آگے اللہ فرماتا ہے وداعیا الی اللہ، اور آپ کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ آپ لوگوں کو اللہ کی جانب بلاتے ہیں، اللہ کی طرف بلاتے ہیں، لیکن اپنی مرضی اور اپنی خواہش سے نہیں بلاتے، اپنی رائے اور اپنے مشورے سے نہیں بلاتے۔ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ، آپ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں بِإِذْنِهِ، اسی کے حکم سے۔
وہ جو حکم جبریل امین کے ذریعے آپ کے قلب اطہر پر نازل فرماتا ہے، یا آپ اس کو اس لفظوں میں سمجھ لیجئے کہ وہ جو اللہ رب العالمین کی وحی ہے، اس وحی کے ذریعے آپ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں، وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور اللہ نے آپ کو روشن چراغ بنا کر مبعوث فرمایا ہے، اس دنیا میں بھیجا ہے۔ حضرات، اس آیت کے تناظر میں انشاءاللہ صرف اس آیت کے ایک لفظ کے اوپر آپ کے سامنے کچھ گفتگو کروں گا، اور وہ لفظ وَمُبَشِّرًا ہے کہ خوشخبری خوشخبری دینے والا بنا کر اللہ رب العالمین نے اپنے رسول کو مبعوث فرمایا ہے۔ لیکن اس سے بھی پہلے آپ کے سامنے یہ بات بھی واضح کرنا چاہتا ہوں کہ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ، اللہ رب العالمین نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو داعی بنا کر بھیجا ہے، اور ایسا داعی، ایسا مبلغ کہ جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے والے ہیں بِإِذْنِهِ، اللہ رب العالمین کے حکم سے۔ میں یہ بات آپ کے سامنے واضح کرنا چاہتا ہوں کہ آج الحمدللہ اگر ہم منبر پر کھڑے ہو کر دعوت دیتے ہیں، یا پھر درس و تدریس کے ذریعے لوگوں کو تبلیغ کرتے ہیں، یا پھر اپنے حلقہ احباب میں بیٹھ کر لوگوں کو اللہ کے دین کی دعوت دیتے ہیں، تو الحمدللہ یہ ترہ امتیاز میری جماعت کا ہے، میرے مسلک اور میرے منہج کا ہے کہ وہ لوگوں کو بلاتے ہیں اللہ کی طرف، اور بلاتے بھی کیسے ہیں؟ بِإِذْنِهِ، اسی کے حکم سے۔ قرآن پڑھ کر سناتے ہیں، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کے سناتے ہیں، قرآن و حدیث کے ذریعے لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں، کسی تیسرے اور کسی چوتھے کی بات کو بیان کر کے اللہ کی طرف بلانے والے نہیں ہیں، کیونکہ یہ حکم اللہ نے اپنے نبی کو دیا کہ آپ بلائیے بِإِذْنِهِ، اس کے حکم سے بلائیے۔ ہم بلاتے ہیں، لوگوں کو بلاتے ہیں، اپنی طرف بلاتے ہیں، اللہ کی طرف بلاتے ہیں، دعوت یہی دیتے ہیں کہ رب کا قرآن تمہارے لیے دلیل ہے، یا پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تمہارے لیے دلیل ہے۔ اور صحیح البخاری کی حدیث ہے، میں یہاں منبر پہ کھڑا ہوں، یا میرے مسلک کے علماء اور خطباء جب منبر پر اسٹیج پر کھڑے ہوتے ہیں تو انتہائی احتیاط کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ زبان سے وہ لفظ نکل جائیں یا وہ باتیں نکل جائیں کہ جن کا تعلق اللہ کے احکامات کے ساتھ نہیں، جن کا تعلق شریعت کے ساتھ نہیں، جن کا تعلق قرآن و حدیث کے ساتھ نہیں۔ اسی لیے انتہائی احتیاط کے ساتھ ہم یہاں پر واعظ کرتے ہیں، تقریر کرتے ہیں، اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں، کیونکہ صحیح البخاری کی ایک حدیث ہمارے سامنے موجود ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے پہلے تشریف فرما تھے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک اعرابی آیا جو نیا نیا دین میں داخل ہوا تھا، نیا نیا مسلمان ہوا تھا۔ اس نے آ کر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آج نماز پڑھ لینے کے بعد میری یہ خواہش ہے، میری یہ آرزو ہے کہ میں نماز کے بعد کھڑا ہو کر تھوڑا سا درس دے دوں، تھوڑی سی تقریر کر لوں، لوگوں کو نصیحت کر لوں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی۔ نماز پڑھانے کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ، یہ تمہارا دینی بھائی ہے، نیا نیا اسلام میں داخل ہوا ہے، مسلمان ہوا ہے، تبلیغ کا جذبہ ہے، دعوت کا شوق ہے، آپ کے سامنے کھڑے ہو کر کچھ نصیحتیں کرنا چاہتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے وہ اعرابی کھڑا ہوا
اور اس نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور صحابہ کرام کے سامنے نصیحت کرنا شروع کری۔ حدیث میں آتا ہے حمد و صلات کے بعد اس نے ایک جملہ کہا، اس نے کہا لوگوں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، تابع داری کرو، اللہ رب العالمین تمہیں کامیابی عطا فرما دے گا۔ اللہ اور اس کے رسول کی تابع داری کرو، اللہ رب العالمین تمہیں کامیابی عطا فرما دے گا، کامرانی عطا فرما دے گا۔ دوسرا جملہ جب اس نے کہا، ان دونوں کی مخالفت کر کے اپنے آپ کو ناکام اور نامراد نہ بناؤ، ان دونوں کی مخالفت کر کے اپنے آپ کو ذلیل و خوار نہ کرو۔ جب یہ جملہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سنا، پاس اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے تھے، وہ کھڑا تھا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے کرتے کو کھینچا، اس کی قمیص کو کھینچا اور فرمایا کہ تو بیٹھ جا، تو اچھا مقرر نہیں ہے، تو اچھا خطیب نہیں ہے، تو برا مقرر ہے، برا خطیب ہے۔ صحابہ کرام کو بھی تعجب ہوا کہ اس نے جملے تو صحیح ادا کیے، اس نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول کی تابع داری کرو تو تم کامیاب ہو جاؤ گے، ان دونوں کی مخالفت نہ کرو تم ناکام ہو جاؤ گے۔ وہ اعرابی بھی پریشان ہوا کہ آخر میں نے کون سی غلطی کر دی ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تو نے کہا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو کامیاب ہو جاؤ گے، جملہ ٹھیک ہے، لیکن جب تو نے یہ کہا کہ ان دونوں کی مخالفت نہ کرو، معنی یہ ہے کہ تو نے خالق اور مخلوق کو ایک ہی جملے میں جمع کر دیا ہے، تو نے خالق اور مخلوق کو ایک ہی جملے میں جمع کر دیا، تو نے اللہ اور اس کے رسول کو ایک ہی جملے میں جمع کر دیا۔ تو نصیحت کر رہا ہے، تو درس دے رہا ہے، تو تقریر کر رہا ہے، تو واعظ کر رہا ہے، اور تجھے یہ بھی نہیں معلوم کہ خالق الگ ہوتا ہے، مخلوق الگ ہوتی ہے۔ یہ احتیاط کا تقاضا ہے میرے بھائی، اور یہی احتیاط ہمارے ممبروں سے، اسٹیج سے، ہماری تدریس سے سنائی جاتی ہے، بتائی جاتی ہے کہ اگر تبلیغ کرنی ہے، دین کی دعوت دینی ہے، اللہ کی طرف بلانا ہے تو اپنی مرضی، اپنی رائے، اپنے مشورے سے نہیں بلانا، بلکہ قرآن و حدیث کے ذریعے بلانا ہے۔ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ، آپ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں لیکن اللہ کے حکم سے ہی بلائیں گے۔ جو اللہ نے احکامات آپ کے قلب اطہر پہ نازل کیے ہیں اسی حساب سے آپ نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا ہے۔ آئیے میں آپ کے سامنے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا، خوشخبری دینے والا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا ہے۔ نماز کی پابندی کرو گے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو خوشخبریاں سنائی ہیں۔ رمضان کے روزوں کی پابندی کرو گے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو خوشخبریاں سنائی ہیں۔ آپ دیگر اچھے کام کرتے چلے جاؤ گے، ایک چھوٹی سی نیکی بھی انجام دو گے، اگر راستے سے تکلیف دہ چیز کو بھی اس نیت سے ہٹا دو گے کہ پیچھے آنے والے مسلمان بھائی کو تکلیف پہنچ سکتی ہے، اللہ رب العالمین یہ تکلیف دہ چیز ہٹانے پر بھی تمہیں اجر و ثواب سے نواز دے گا۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی مقامات پہ بارہا نیکیاں کرنے پہ خوشخبریاں سنائی ہیں۔ آئیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشخبری آپ کے سامنے گوشِ گزار کرتا ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین سننے اور سنانے کے بعد عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جمعے کا دن ہے میرے بھائی، جمعے کا دن سید الایام ہے، دنوں کا سردار ہے، بڑی اہمیت ہے، بڑی فضیلت ہے، بڑا مقام اور مرتبہ ہے، اور جمعے کے دن ہی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت قائم ہوگی۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب جمعے کا دن آتا ہے، انسان اور جنات کے علاوہ، توجہ سے سنیے گا، انسان اور جنات کے علاوہ تمام مخلوق کے اوپر لرزہ طاری ہوتا ہے، ساری مخلوقات کے اوپر لرزہ طاری ہوتا ہے، کپ کپی طاری ہوتی ہے، کہیں جزا اور سزا کا دن نہ آ جائے،
کہیں قیامت کا دن قائم نہ ہو جائے، لیکن میں انسان اتنے بے پرواہ، اتنے لاپرواہ کہ جمعے کے دن کی جو اہمیت ہے، مقام ہے، مرتبہ ہے، اس سے آشنا ہونے کے باوجود، معلومات ہونے کے باوجود اس کو اہمیت، اس کو مقام اور مرتبہ وہ نہیں دیتے جو اس دن کو دینا چاہیے۔ کتنی خوشخبریاں ہیں اس دن کے حوالے سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، جس سے میں اور آپ دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ کتنی ایسی خوشخبریاں ہیں، کتنی ایسی خوشخبریاں ہیں کہ جس میں ہمارے لیے نجات بھی ہے، کامیابی بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں بھی ہیں، لیکن ہم ان تمام خوشخبریوں اور دعاؤں سے محروم ہو رہے ہیں۔ کیوں ہو رہے ہیں میرے بھائی؟ اللہ اکبر، مجھے اور آپ کو غور کرنا چاہیے۔ ممبر پر خطیب کے آنے سے پہلے، اذان سے پہلے مسجد میں آ جاؤ۔ میں نے کئی بار علماء کرام سے بچپن سے سنا ہے، آپ نے کئی بار علماء کرام سے بچپن سے سنتے ہوئے آ رہے ہیں، لیکن میں اور آپ اپنے آپ کو تبدیل کرنے کے لیے تیار نہیں۔ آ جاؤ، ممبر پر خطیب سے چڑھنے سے پہلے آ جاؤ، اذان سے پہلے جمعے کے لیے مسجد میں آ جاؤ۔ اونٹ کا ثواب ملے گا، قربانی کا ثواب ملے گا، گائے کی قربانی کا ثواب ملے گا، اور وہ جو فرشتے گیٹ پر موجود ہیں مسجد کے، وہ آپ کا نام درج کر لیتے ہیں، آپ کا نام لکھ لیتے ہیں۔ یہ حدیث بتائیے آپ نے کتنی بار سنی ہوگی؟ میں نے اور آپ نے، اور جو بھائی ابھی ہمارے آنے والے ہیں انہوں نے بھی بارہا سنی ہوگی، لیکن آپ بتائیے، اللہ اکبر، کیا اس پہ عمل کرنے کے لیے میں اور آپ اہتمام کیا ہے کبھی؟ انتظام کیا ہے کبھی؟ میرے گھر میں کوئی دعوت ہونا، مجھے سفر کے لیے جانا ہو، مجھے کہیں پکنک کے لیے جانا ہو، اور مجھے پتہ چل جائے کہ اس دن میرے گھر پہ دعوت ہے، مجھے پتہ چل جائے کہ اس دن میں نے دعوت کے لیے جانا ہے، اپنے گھر کی پکنک کے لیے اس ٹائم پہ نکلنا ہے، اس سے ایک ہفتے پہلے اور اس سے بھی پہلے میرے انتظامات ہوتے ہیں، میرا اہتمام ہوتا ہے جانے کے لیے۔ اللہ کے گھر میں آنے کے لیے کوئی اہتمام نہیں ہے، اللہ کے گھر میں آنے کے لیے کوئی انتظام نہیں ہے، جمعے کے لیے میری کوئی تیاری نہیں ہے، جمعے کے لیے میرا کوئی اہتمام نہیں ہے۔ بڑا بھاری وقت گزرتا ہے میرے لیے یہ، اور وہ وقت ہوتا ہے 1 بجے سے لے کے 2 بجے تک کا۔ بڑا بھاری وقت گزرتا ہے یہ میرے لیے کہ کہیں جلدی نہ پہنچ جاؤں۔ ابھی تو خطیب صاحب خطبہ دے رہے ہوں گے، ابھی وقت موجود ہے، میں نے تو صرف جا کے نماز پڑھنی ہے، اور میں پھر معذرت ہی کرتا ہوں یہ کہتے ہوئے کہ ہم جمعے میں اگر آتے ہیں تو مہمان خصوصی بن کر آتے ہیں۔ مہمان خصوصی، ہم جمعے میں آتے ہیں مہمان خصوصی بن کر آتے ہیں، 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، سارا اجر و ثواب سے ہم محروم ہو جاتے ہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبریوں سے محروم ہو جاتے ہیں۔ جمعے کے دن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا، ایک ایسی گھڑی ہے، ایک ایسی گھڑی ہے جمعے کے دن کہ جب تم اللہ سے جو مانگو اللہ رب العالمین تمہیں عطا فرمائے گا، اللہ سے جو سوال کرو، جو دعا مانگو اللہ قبول کرے گا۔ اور بعض علماء اور محدثین کے نزدیک وہ جمعے کی گھڑی عصر سے لے کے مغرب کے درمیان ہوتی ہے۔ مجھے بتائیے جمعے کے دن عصر سے مغرب کا وقت میرا اور آپ کا کیسے گزرتا ہے؟ کبھی اہتمام کیا اس چیز کا؟ کبھی انتظام کیا اس چیز کا کہ ابھی یہ پریشانی ہے، یہ مشکل ہے، یہ مصیبت ہے، ہمیں پتہ چل گیا یہ دعا کا وقت ہے؟ جب ہمیں اللہ کے نبی کی زبانی پتہ چل گیا یہ دعا کا وقت ہے، دعا قبول ہونے کا وقت ہے، تو کیا کوئی تیاری کری میں نے؟ گرا گزرتا ہے مجھ پہ، گرا گزرتا ہے، اللہ اکبر۔ اور اگر میں جلدی آ جاؤں، میں مسجد میں اگر جلدی آ جاؤں، جلدی پہنچ جاؤں، تو میں پابند کرنا چاہتا ہوں خطیب کو، میں پابند کرنا چاہتا ہوں امام کو کہ آپ نے خطبہ مختصر دینا ہے، آپ نے نماز مختصر پڑھانی ہے۔ اپنے آپ کو میں پابند نہیں کرتا کہ مجھے بھی وقت کی پابندی کے ساتھ مسجد میں آنا چاہیے، مسجد میں آنے کے بعد میں چاہتا ہوں خطیب میرا پابند ہو جائے۔ اللہ اکبر، ہم لوگ خطیب کو پابند کرنے کے لیے تیار ہیں، مسجد کے امام کو پابند کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اپنے لیے وقت کی پابندی کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم اپنے آپ کو بدلنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔
یہ وقت 1 بجے سے لے کے 2 بجے تک ساری کام اسی وقت یاد آتے ہیں، ساری ذمہ داریاں مجھے اور آپ کو اسی وقت یاد آتی ہیں۔ اللہ اکبر میرے بھائی، اس دن کو جس کو سید الایام کہا گیا، جس کے بارے میں قرآن مجید میں پورا ایک رکوع موجود ہے اس دن کے حوالے سے، اس دن کی اذان کے حوالے سے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشخبریاں موجود ہیں، میں ٹس سے مس نہیں ہوتا ہے۔ عبد الرحمن اللہ اکبر بن کعب بن مالک، یہ بیٹے ہیں کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، سیدنا عبد الرحمن جو تابعی ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ سیدنا کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی میرے والد محترم، اللہ اکبر، یہ آخری وقت میں اپنے دنوں کے، اپنی زندگی کے آخری ایام میں یہ نابینا ہو گئے تھے، ان کو نظر نہیں آتا تھا، تو میں ان کا بازو پکڑ کر جمعے کی اذان سے پہلے ان کو مسجد میں لے جایا کرتا تھا۔ جمعے کی اذان سے پہلے میں ان کا بازو پکڑ کر، ان کی خواہش ہوتی تھی کہ اذان سے پہلے مجھے مسجد میں لے جاؤ، اذان سے پہلے مجھے اللہ کے گھر میں پہنچا دو، کیونکہ اللہ نے یہ اعلان کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جمعے کے لیے ندا دی جائے، اذان دی جائے، اپنے خرید و فروخت کو، اپنے مال کو، اپنے کاروبار کو، اپنی اولادوں کو، اپنی ذمہ داریوں کو ترک کر کے اللہ کے گھر کی طرف آ جاؤ، اللہ کے گھر کی طرف آ جاؤ، تو مجھے اذان سے پہلے مسجد میں پہنچا دو۔ بیٹا فرماتا ہے کہ میں اپنے والد محترم کا بازو پکڑ کر ان کو اذان سے پہلے جمعے کی میں ان کو پہنچا دیا کرتا تھا مسجد میں، وہ ایک کونے میں بیٹھ جایا کرتے تھے، میں ان کے برابر میں بیٹھ جایا کرتا تھا۔ اللہ اکبر، پھر جیسے ہی اذان دی جاتی، پھر جیسے ہی جمعے کی اذان ہوتی، منبر پر خطیب آ جاتے، مؤذن اذان دیتا، یہ فوراً ایک صحابی سیدنا اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے، یا اللہ اسد کے اوپر رحم فرما، یا اللہ اسد کے اوپر کلور رحمت نازل فرما، یا اللہ وہ ہمارا دینی بھائی، یا اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرما، یا اللہ اس کی مغفرت فرما۔ اذان جیسے ہی ہوتی کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دعائیں کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، میں جب بھی لے کے جاتا ان کو وہاں بٹھاتا، اذان ہوتی وہ یہ دعا شروع کرتے، ان کا یہ معمول تھا۔ ایک روز میں نے خطبے کے بعد اپنے والد محترم سے پوچھا، کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ والد گرامی، آپ اذان ہوتے ہی ایک شخص کے لیے دعا کرتے ہیں اور بڑی پیاری دعائیں کرتے ہیں، دعائیں آپ کیوں کرتے ہیں، کس لیے کرتے ہیں، کون ہے یہ؟ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میرے بیٹے عبد الرحمن، یہ اسد وہ صحابی رسول ہے کہ جب مدینے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے تھے، یہ اسد منبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دیا کرتا تھا، اور اس کے پیچھے سب سے پہلے نماز میں نے ادا کری جمعے کی تو وہ سیدنا اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ میں نے جب جمعے کی نماز اپنی زندگی میں پہلی بار ادا کری تو اس کا خطیب بھی اسد تھا، اس کا امام بھی اسد تھا، اور میں اس لیے اس کے لیے دعا کیا کرتا ہوں کہ جب ہم اس کی مسجد میں پہنچتے تھے، جب ہم وہاں جاتے تھے، نماز کا اہتمام ہوتا تھا، خطبے کا اہتمام ہوتا تھا، وہ ہمیں بڑی خوبصورت نصیحتیں کرتا تھا جس کا فائدہ ہمیں پہنچتا تھا۔ اس لیے آج میں اس کے لیے دعا کرتا ہوں، جمعے کے دن میں دعا کرتا ہوں، اور جمعے کی اذان کے وقت میں دعائیں کرتا ہوں، اور میں اللہ رب العالمین سے یہی التجائیں کرتا ہوں، یا اللہ اس کے اوپر رحم فرما، یا اللہ اس کی مغفرت فرما۔ یہ صحابی رسول کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ تھا کہ وہ مسجد میں جمعے کے دن جمعے کی اذان سے پہلے پہنچا کرتے تھے اور لوگوں کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے۔ میں بھی بالعموم دعاؤں کی درخواستیں کرتا ہوں، ہمارے لوگ، ہماری عوام دعاؤں کی درخواستیں کرتی ہے، پرچیاں بھیجی جاتی ہیں کہ خطبے کے بعد امام صاحب دعا کر دیے گا،
نماز کے بعد امام صاحب دعا کر دیے گا، اللہ اکبر۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت کیا ہوا تھا؟ صحیح البخاری کی حدیث ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، خطبہ دے رہے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نصیحت فرما رہے ہیں کہ دوران خطبہ ایک شخص کھڑا ہو گیا، دوران خطبہ ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، گرمی کی شدت بہت ہے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، زمین بنجر پڑی ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، جانور پیاسے ہیں، زمینوں کو، فصلوں کو پانی چاہیے، اللہ کے نبی اللہ سے دعا کریں، اللہ رب العالمین بارش کا نزول فرما دے، اللہ رب العالمین آسمان سے پانی کو برسا دے، اللہ رب العالمین مردہ زمین کو زندہ کر دے، بنجر زمین کو زرخیز کر دے۔ اسی خطبے کے دوران محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو بلند کر لیا، اپنے ہاتھوں کو بلند کیا، یہ نہیں کہا بیٹھو خطبے کے بعد دعا ہوگی، جمعے کے بعد دعا ہوگی۔ اسی وقت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے دعا کری، اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، پیغمبر کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو صحابہ نے دیکھا، صحابہ نے بھی ہاتھوں کو اٹھایا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے بارش طلب کری، بارش کی دعا کری، اور ابھی ہاتھ نیچے نہیں ہوئے تھے۔ اللہ اکبر۔ یہ جمعے کا دن تھا بھائیوں، یہ بتا رہا ہوں میں آپ کو، مبشروں، خوشخبریاں سنانے والے اللہ کے نبی، یہ جمعے کے دن کے حوالے سے بشارتیں دینے والے اللہ کے نبی، جس سے میں اور آپ محروم ہوتے ہیں۔ مجھے اور آپ کو اس کا حساب دینا ہوگا، پوچھنا ہوگا، اپنے آپ سے اپنے آپ کو ٹٹولنا ہوگا کہ بھائی کیوں نہیں آتے مسجد میں جلدی نماز کے لیے، خطبے کے لیے، اذان سے پہلے مسجد کی پہلی صفوں میں آ کر کیوں نہیں بیٹھتے؟ یہ نبی رحمت ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جو جمعے کے خطبے کے دوران اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، اور اللہ رب العالمین نے بادلوں کو بھی حکم دے دیا، جاؤ یہ بھرے ہوئے بادل، یہ اللہ رب العالمین کے حکم سے آسمانوں پر آتے ہیں اور پھر مدینے میں برستے ہیں۔ اللہ اکبر۔ قرآن کریم میں کتنی دفعہ، کئی دفعہ بارشوں کا ذکر ہے، اور بارش کی خصوصیت اللہ رب العالمین نے بیان کری نا، وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، کہ اللہ رب العالمین اپنی رحمت سے پہلے، اپنی بارش سے پہلے ہواؤں کو بھیجتے ہیں، ٹھنڈی ہواؤں کا جھونکا چلاتے ہیں۔ یہ بھی خوشخبری بنا کر اللہ بھیجتا ہے کہ اللہ کی رحمت برسنے والی ہے۔ بارش سے پہلے ہواؤں کو جھونکا نہیں چلتا، ٹھنڈی ہواؤں کا جھونکا چلتا۔ اللہ کہتا ہے یرسل الریاح بشرم بین یدی رحمتہ، یہ ہم ہیں جو بارشوں سے پہلے ہواؤں کے جھونکے کو بھیجتے ہیں تمہارے لیے خوشخبری بنا کے کہ رحمتیں برسنے والی ہیں اللہ رب العالمین کی طرف سے۔ اللہ اکبر۔ جب وہ رحمت برستی ہے، وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّى إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَيِّتٍ۔ اللہ رب العالمین اتنا پانی برساتا ہے، اتنا پانی برساتا ہے کہ اس پانی کے ذریعے اللہ رب العالمین مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے، مردہ زمین کو اللہ رب العالمین زندہ کرتا ہے، اور پھر اس پانی کے ذریعے ہی اللہ رب العالمین تمہارے لیے اناج پیدا کرتا ہے، اللہ رب العالمین تمہارے لیے پھلوں کو اور پھولوں کو پیدا فرماتا ہے، اللہ تمہارے لیے رزق کا بندوبست کرتا ہے، تمہارے لیے بھی اور تمہارے جانوروں کے لیے بھی۔ اللہ اکبر۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، بارش برسی، جمعے کا دن تھا، اللہ اکبر۔ نماز مکمل ہو گئی، نماز مکمل ہونے کے بعد صحابہ گھروں پر گئے، صحابہ جب گھروں پہ گئے بھیگتے ہوئے گئے، صحابہ گھروں پہ گئے تو گیلے ہوتے ہوئے گئے، اور بارش برسی۔ صحیح البخاری کی حدیث ہے، اتنی برسی، اتنی برسی، ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 3 دن نہیں، بلکہ پورے ہفتے اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا رہا، اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا رہا، بارش برستی رہی، پانی کے قطرات برستے رہے۔ دوسرا جب جمعہ آیا نا تو کیا خیال ہے، جب پورے ہفتے بارش ہو رہی ہو تو کیا خیال ہے مسجد میں کتنے لوگ ہونے چاہیے تھے؟ مسجد میں کتنے؟ پورے ہفتے بارش برس رہی ہے۔ آج جمعے کے دن اگر بارش شروع ہو جائے نا، 11 بجے بھی شروع ہو جائے،
11:30 بجے بھی اگر شروع ہو جائے تو دیکھیے گا، اور تیز بارش شروع ہو جائے تو میری اور آپ کی حالت یہ ہے کہ ہم جمعے کی نماز کے لیے بھی مسجد میں نہیں، کیوں نہیں آئے؟ جی وہ بارش ہو رہی تھی نا، وہ کیچڑ بہت تھا، پانی بہت تھا، اس لیے مسجد میں نہیں آ سکا۔ اور جبکہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، پچھلے جمعے سے بارش ہو رہی، اگلا جمعہ آ چکا ہے اور صحابہ کا وہی جمگٹا ہے، وہی رش ہے جو پچھلے جمعے تھا، اور اسی طرح مسجد بھری ہوئی تھی جس طرح پچھلے جمعے بھری ہوئی تھی، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ اگر ہم جمعے کو نہ پہنچے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بشارتوں سے محروم ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ پھر وہ صحابی کھڑے ہوئے اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بارش تو بہت برس چکی، زمین سیراب ہو چکی، فصل سیراب ہو چکی، زمین زرخیز ہو چکی، اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین اس بارش کو روک دے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھوں کو اٹھایا، اللہ سے دعا کری، یا اللہ جتنی ضرورت تھی بارش کی، پانی کی، اللہ تو نے عطا کر دیا، اب اللہ اس کو جنگلات میں لے جا، اللہ اس کو پہاڑوں پہ لے جا، اللہ جہاں اس کی ضرورت ہے اللہ ان بادلوں کو وہاں پر لے جا۔ صحابہ فرماتے ہیں اللہ نے دعا قبول کری، اور وہ بادل جو بھرے ہوئے تھے اللہ نے ان کا رخ موڑ دیا۔ یہ دعائیں قبول ہوئی ہیں، یہ دعائیں قبول ہوئی ہیں۔ صحابی نے درخواست کی ہے، اللہ کے نبی نے دعا کی ہے، صحابی نے سوال کیا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا ہے، صحابی نے التجا کری ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے التجا قبول کر کے اللہ سے دعا کری ہے۔ کون سا دن تھا بھائیوں؟ جمعے کا دن تھا۔ یہ جمعے کا دن مبارک دن، جمعے کا دن پیارا دن، جمعے کا دن دنوں کا سردار دن، جمعے کا دن کہ اللہ رب العالمین اللہ اکبر ندا لگاتا ہے، آوازیں لگاتا ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن میں آپ کو حکم دیتا ہے فَسَعُوا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، آ جاؤ اللہ کی طرف، دوڑو اللہ کے ذکر کی طرف، بھاگو اللہ کے ذکر کی طرف، لپکو اللہ کے ذکر کی طرف۔ وَذَرُوا الْبَيْعَ، چھوڑ دو خرید و فروخت کو، چھوڑ دو کاروبار کو، چھوڑ دو اپنے معاملات کو۔ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم اس بات کو سمجھ سکو، اگر تم اس بات کو سمجھ سکو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، نماز پڑھ چکے ہو، فَانْتَشِرُوا، پھیل جاؤ، فِي الْأَرْضِ، زمین پہ، وَابْتَغُوا، پھر ڈھونڈو، مِن فضل اللہ، اللہ کا فضل، پھر تلاش کرو اپنا رزق، پھر تلاش کرو اپنی روزی، پھر لگ جاؤ اپنے کاروبار پہ۔ اللہ اکبر۔ لیکن یاد رکھنا اللہ نے پھر اشارہ کیا وَاذْكُرُوا اللَّهَ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتے رہنا۔ یہ مت سوچنا کہ تمہاری محنت سے تمہیں کامیابی ملتی ہے، یہ مت سوچنا 12 14 16 گھنٹے کر کے کام تم کامیاب ہوگے۔ اگر تم نے اس دوران اپنے رب کو یاد نہیں رکھا کبھی کامیاب نہیں ہوگے، کبھی برکتوں کا نزول نہیں ہوگا۔ برکتوں کا نزول ہوتا ہے اللہ رب العالمین کو یاد کرنے سے، برکتوں کا نزول ہوتا ہے اللہ کا ذکر کرنے سے، معیشت مضبوط ہوتی ہے اللہ کا ذکر کرنے سے، کاروبار اچھا چلتا ہے اللہ کا ذکر کرنے سے۔ یہ مت سوچو کہ گاہک چلاتا ہے میرا کاروبار، اگر میں نے اس گاہک کو نہیں نمٹایا تو مجھے گھاٹا ہوگا، نقصان ہوگا۔ نہیں، اللہ نے کہا برکتیں تو آسمانوں سے نازل ہوتی ہیں، رحمتوں کا دروازہ تو آسمانوں پر ہے، برکتوں کا دروازہ تو آسمانوں پر ہے۔ تو اللہ کو یاد کر، وہ تیرے تھوڑے کے اندر بھی برکت ڈال دے گا۔ کثیر لعلکم تفلحون، پھر آگے اللہ نے کہا نا کہ جب تم ذکر کرو گے کثرت کے ساتھ لعلکم تفلحون، تم کامیاب ہو جاؤ گے، تم کامیاب ہو جاؤ گے، تمہیں کامیابی مل جائے گی، تم اللہ رب العالمین کے سامنے سرخرو ہو جاؤ گے، تم دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، تم آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ لیکن آؤ تو صحیح پہلے مسجد میں سر تو جھکاؤ اللہ کے سامنے، خطبہ تو سنو آ کر، اور پھر اللہ اکبر۔ کتنی بشارتیں ہیں، میں بیان کرتا چلا جاؤں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ ایک شخص جمعے کی تیاری کرتا ہے، اہتمام کرتا ہے، انتظام کرتا ہے، اچھے کپڑوں کو پہنتا ہے، خوشبو لگاتا ہے، سر پر تیل لگاتا ہے، صاف ستھرا ہوتا ہے، غسل کرتا ہے، اپنے
پاؤں سے چل کر مسجد میں آتا ہے، ہال میں بیٹھتا ہے اور خطیب کے منبر پہ چڑھنے سے پہلے آتا ہے اور پھر خطبہ توجہ کے ساتھ سنتا ہے۔ آج میں 10 سال سے خطبہ سن رہا ہوں، بلکہ 20 سال 30 سال ہو رہے ہیں مجھے خطبہ سنتے ہوئے، اللہ اکبر، لیکن روٹین میری وہی ہے۔ میں نے آنا اسی ٹائم پہ ہے جب مختصر معاملہ ہو رہا ہو، جب بالکل ختم ہونے والا ہو خطبہ، میں نے آنا اسی وقت ہے۔ میں کہتا ہوں اور اکثر کہتا ہوں کہ اللہ کے بندو، اللہ کے لیے، اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے اپنے بچوں کو بھی منبر پر خطیب کے چڑھنے سے پہلے لے آؤ، اذان سے پہلے لے آؤ، بٹھا دو ان کو لا کے صفوں میں اور ان کو بتاؤ کہ توجہ کے ساتھ خطبہ سنو، غور سے خطیب صاحب کی گفتگو سنو۔ میں کہتا ہوں یہ کہ آپ کو ان کو توحید اور سنت سکھانے کے لیے کسی مدرسے میں بھی داخل کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ ہم تو ہر ہفتے آنا ہے، ہم مہینوں سے آ رہے ہیں، ہم سالوں سے آ رہے ہیں، ہم بوڑھے ہو گئے آتے آتے، لیکن ہم اپنے بچوں کو صاحب، میں کہتا ہوں لے کر آؤ، ان کو صفوں میں بٹھاؤ، یہ مہینوں خطبہ سنیں گے کسی اہل حدیث عالم کا، خطیب کا، یہ توحید کے بھی پکے ہو جائیں گے، یہ سنت کے اندر بھی پکے ہو جائیں گے، کیونکہ میں نے شروع میں کہا تھا بات ہوتی ہے تو قرآن و حدیث کے ذریعے ہوتی ہے، لیکن نہیں۔ اصلاح کیجئے، اصلاح کیجئے، تنقید برائے اصلاح ہے، تنقید برائے تنقید نہیں ہے۔ اصلاح کیجئے، میں بھی کروں، آپ بھی کریں، کہ ہم نے اس کو غنیمت جاننا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں موجود ہیں، اس کا ہمیں اہل بننا ہے، ان بشارتوں سے مجھے اور آپ کو محروم نہیں ہونا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا خطیب کے منبر پہ چڑھنے سے پہلے مسجد میں بندہ آتا ہے، نمازی آتا ہے، توجہ کے ساتھ خطبہ سنتا ہے، کوئی لغو حرکت نہیں کرتا، فضول بات نہیں کرتا، اور نماز پڑھ کر جب جاتا ہے اللہ رب العالمین اس کے 1 ہفتوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اب ان بشارتوں سے میں محروم ہوں یا نہیں؟ میں تو آتا ہوں آخر میں، مہمان خصوصی بن کے۔ سب سے آخر میں کون آتا ہے؟ مہمان خصوصی۔ مہمان خصوصی بن کے اللہ کے گھر میں آتے ہو، اور جھک کر اللہ کے گھر میں آؤ، عاجزی کو اختیار کرتے ہوئے پہلے اللہ کے گھر میں آؤ، انکساری کو اختیار کرتے ہوئے اللہ کے گھر میں آؤ، اللہ بھی راضی ہوتا ہے۔ اللہ یہ جو خطبے کا آپ کو وقت ملتا ہے نا، ٹائم ملتا ہے، یہ جو آپ کو دیا گیا ہے شریعت کی طرف سے، اس کا ثواب آپ کو ملے گا ہی تو ابھی جب آپ خطبہ سنیں گے، جب آپ خطبہ سنیں گے، جب آپ جمعے کا درس سنیں گے، جب آپ قرآن و حدیث سنیں گے، آپ کو ثواب اور اجر بھی اسی وقت ملے گا۔ اور پھر آئیے آخری بات کرتا ہوں، جمعے کے دن کے حوالے سے تقریباً 5 صورتیں ہیں، 5 صورتیں کہ کم سے کم ہم چلیں وہی پڑھ لیا کریں، یا پڑھ نہیں سکتے تو کم سے کم سن لیا کریں۔ فجر کی نماز میں سورہ سجدہ، جمعے کی فجر کی نماز ہے، امام کو حکم ہے، امام کو کہا گیا ہے فجر کی نماز جمعے میں، جمعے کے دن جب تم نے ادا کرنی ہے، تم نے سورہ سجدہ کی تلاوت کرنی ہے اور سورۃ الدہر کی تلاوت کرنی ہے، ایک اضافی سجدے کے ساتھ تم نے فجر کی نماز پڑھانی ہے۔ تو اب مجھے بتاؤ کیا کبھی سورۃ الدہر اور سورہ سجدہ کا ترجمہ میں نے پڑھا؟ جمعے کے دن ہی فجر کی نماز میں اگر ہم اللہ والے ہیں اور اللہ کی رضا کے لیے کام کرنے والے ہیں اور اللہ رب العالمین کو راضی کرنے والے ہیں، تو کم سے کم ہم سورۃ دہر اور سورہ سجدہ کا ترجمہ تو پڑھیں کہ اللہ رب العالمین اس میں ہم سے کیا کہہ رہا ہے۔ جنت کے مناظر بھی ہیں، جہنم کے مناظر بھی ہیں، بشارتیں بھی ہیں، ڈرایا بھی جا رہا ہے، قیامت کی ہولناکیاں بھی ہیں، لیکن میں جمعے کے لیے جب لیٹ آؤں تو فجر کون پڑھے گا؟ فجر کا انتظام کس نے کرنا ہے؟ فجر کا اہتمام کیوں ہے؟ پریشانیاں غور کرو نا، آج کیوں ہے مسائب، کیوں ہے تکلیفیں، کیوں ہے بیماریاں؟ اللہ اکبر، اسی وجہ سے نا کہ جو احکامات اللہ نے آسمانوں سے نازل کیے اس پہ عمل نہیں کر رہا میں فجر کی نماز کا اہتمام نہیں کر رہا، میں جمعے میں جلدی نہیں آ رہا، میں جمعے کی ایک گھڑی ایسی ہے جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، میں اس میں دعا کا اہتمام نہیں کر رہا، میں سمجھ رہا ہوں کہ میری محنت سے سارے مسئلے حل ہوں گے،
میری محنت سے سارے مسئلے حل ہوں گے، میرے دماغ سے مسئلے حل ہوں گے، میں جتنا اچھا دماغ چلاؤں گا اتنے میرے مسائل حل ہوں گے. نہیں، تمہاری جتنی استطاعت ہے کوشش کرو، توکل تو اس پہ کرو، بھروسہ تو اس پہ کرو، مانگو تو اس سے، تعلق تو جوڑو اللہ کے گھر کے ساتھ. جبھی تو تمہاری پریشانیاں ختم ہوں گی، تمہارے روزگار کے معاملات حل ہوں گے، تمہارے اپنے گھر کے معاملات سدھریں گے. نہیں ہے تمہارے گھر میں نمازیں، تمہارے بچوں میں نمازیں نہیں ہیں، قرآن کا اہتمام نہیں ہے، صبح شام کے اذکار نہیں ہیں، دعائیں نہیں ہیں. جب یہ سب چیزیں نہیں ہیں تو پھر ٹینشن تو ہوگی نا. ان ٹینشن کا حل کیا ہے؟ ان نفسیاتی امراض کا حل کیا ہے؟ یہ نفسیاتی امراض کا حل اللہ کا گھر ہے. اللہ کے گھر میں اپنا سجدہ کرنا ہے، اپنی جبین نیاز کو جھکانا ہے. یہ سارے کے سارے ان مسائل کا حل ہے، ان نفسیاتی امراض کا حل ہے. نہیں پڑھتا ترجمہ، نہیں اٹھتا نماز کے لیے، نہیں 5 وقتہ نماز کا پابند، نہیں پہلی صف میں نماز کا پابند، ابھی کھڑی ہوئی ہوگی نماز، 2 رکعتیں نکل جائیں، 3 رکعتیں نکل جا کے دوسری جماعت کرا لوں گا، یہ بھی لوگوں نے بنا لیا. اللہ کے بندو نہیں، اللہ سے ڈرتے ہوئے فویل للمصلین، ہلاکت ہے نمازیوں کے لیے. اللہ نمازیوں کے لیے ہلاکت، اللہ نماز پڑھنے والوں کے لیے ہلاکت. جی ہاں، نماز پڑھنے والوں کون ہے وہ؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نماز میں غفلت برتتے ہیں، جو اپنی نماز میں سستی کرتے ہیں، جو اپنی نماز میں کوتاہی کرتے ہیں. ایسے نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے. اور جب اللہ کہہ دے ہلاکت ہے، تباہی ہے، بربادی ہے، آپ جتنا پیسہ خرچ کر لو، جتنی عقل کے گھوڑے دوڑا لو، کامیاب نہیں ہو سکتے. رہو گے پریشان، رہو گے پریشان. تحیہ کرو. آج اس خطبہ جمعہ کو سننے کے بعد ارادہ کرو کہ ہم نے مسجد میں نماز جمعہ کے لیے آنا ہے، جمعے کی اذان سے پہلے آنا ہے، خطیب کے منبر پہ بیٹھنے سے پہلے آنا ہے. جس طرح میں تیاری کرتا ہوں دعوتوں کی، اپنی شادیوں کی، اپنی پکنک کی، اپنے باہر جانے کی میں تیاری کرتا ہوں، میں جمعے کی نماز کی بھی ایسے ہی تیاری کروں گا. اور سلف صالحین کا طریقہ تھا، فجر کی نماز کے بعد سے جمعے کا اہتمام ہوتا تھا. سورہ سجدہ پڑھی، سورہ دہر سنی، اس کا ترجمہ سنا، اور جمعے کی نماز کے لیے جب آؤ تو سورۃ الکہف پڑھ لیا کرو. یہ تیسری سورت ہے جس کا تعلق جمعے کے ساتھ ہے. سورۃ الکہف، ایمانداری سے بتائیے کتنے احباب نے پڑھا ہوگی، کتنے دوستوں نے آج پڑھی ہوگی سورۃ الکہف؟ ابھی جنہوں نے پڑھی ہے اللہ مبارک کرے، جنہوں نے نہیں پڑھی تحیہ کریں، جمعے کے بعد جا کے پڑھیں گے، سورہ کہف کی تلاوت کریں گے، قرآن کھولیں گے، اور سورۃ الکہف کی تلاوت کے ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ بھی پڑھیں گے. اور یاد رکھیے یہ بھی بشارت ہے اللہ کے نبی کی کہ سورۃ الکہف کی آخری 10 آیات کو حفظ کر لو، یا پھر پہلے شروع کی 10 آیات کو حفظ کر لو، ان کو یاد کر لو، ان کو پڑھا کرو، ان کی تلاوت کیا کرو. کیا بشارت ہے؟ بشارت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین تمہیں دجال کے فتنے سے محفوظ کر لے گا. کتنا خطرناک فتنہ ہے، اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے. خطرناک فتنہ، خطرناک ترین فتنہ دجال کا، یہ سورۃ الکہف کی تلاوت کرنے سے اللہ محفوظ کر لے گا تمہیں. پھر پڑھو کہ اللہ نے اس میں نوجوانوں کا ذکر کیا. نوجوانوں قرآن کو پڑھا کرو، ترقی چاہتے ہو، کامیابی چاہتے ہو، قرآن کے ساتھ تعلق کو جوڑو. اور دیکھو سورہ کہف میں اللہ نے کن نوجوانوں کا تذکرہ کیا ہے. وہ نوجوان جو توحید کی بات کرتے تھے، وہ نوجوان جو اللہ کی ربوبیت کی بات کرتے تھے، وہ نوجوان جو اللہ کی الوہیت کی بات کرتے تھے. اللہ نے ان کو کتنی کامیابی عطا فرمائی. انہم فدیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی. وہ چند نوجوان تھے، اللہ نے تذکرہ کیا نوجوانوں کا. وہ چند نوجوان تھے کہ جن کے ایمان کو اللہ نے بڑھا دیا، ان کے ایمان کو اللہ نے زیادہ کر دیا. اور پھر کیا ہوا؟ وربطنا علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا. جب توحید دل میں آ جائے اللہ دل کو مضبوط کرتا ہے، پھر وہ غیر اللہ سے نہیں ڈرتا. اللہ نے کہا وربطنا علی قلوبہم، ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا. اذ قاموا، وہ کھڑے ہوئے، فقالوا، انہوں نے کہا ربنا رب السماوات والارض، ہمارا رب تو وہ ہے جو زمین اور آسمان کا رب ہے. ہمارا پروردگار تو وہ ہے جو زمین اور آسمان کا پروردگار ہے. لن ندعو من دونہ الہا لقد قلنا اذا شططا،
اور ہم ہرگز اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنے والے نہیں. پڑھو سورہ کاف، پڑھو ترجمے. اللہ رب العالمین سے ذرا کلام تو کرو، اللہ کا کلام تو پڑھو ذرا. اللہ اکبر. پھر آتی ہے سورۃ الاعلیٰ، آتی ہے جمعے کی نمازیں پڑھی جاتی ہے، سورۃ الاعلیٰ، سورۃ الغاشیہ پڑھی جاتی ہے، منافقون بھی پڑھی جاتی ہے، لیکن اعلیٰ اور غاشیہ میں سنتا رہا ہوں. ترجمہ پڑھا نہیں پڑھا. جنت کا بھی ذکر ہے، جہنم کا بھی ذکر ہے، اور پھر ایسے لوگوں کا بھی تذکرہ ہے کہ عاملۃ ناصبہ تصلیٰ نارا حامیہ، عمل کر کر کے اپنے آپ کو تھکا دینے والے، تصلیٰ نارا حامیہ، دہکتی ہوئی آگ میں داخل کر دیے جائیں گے. اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو شرک کرنے والے ہیں، جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی اللہ کی طرح پکارنے والے. پڑھا ترجمہ؟ نہیں پڑھا میرے بھائی. تہیہ کرو آج جا کے ان صورتوں کا ترجمہ پڑھیں گے. حالتا سورۃ دہر پڑھو. حالتا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا. وہ کس پہ اتراتا ہے؟ کس پہ اتراتا ہے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تیرا تو کوئی ذکر بھی نہیں تھا، تو تھا کیا، تو ہے کیا؟ آج تو کہتا ہے میری یہ ذمہ داری ہے، میں جمعے میں اس لیے لیٹ ہو جاتا ہوں کہ بچوں کو لانا ہوتا ہے، جمعے میں اس لیے لیٹ ہو جاتا ہوں کہ دکان بند کرنی ہوتی ہے. آج تو ذمہ داریوں کا رونا روتا ہے، اور تیری ذمہ داریاں تو اللہ اس وقت پوری کرتا تھا جب تو ماں کے رحم میں تھا. اللہ نے اس وقت تیری ذمہ داریاں پوری کری. آج تو یہاں پر 6 فٹ 5 فٹ کا ہو کے کہتا ہے میں بڑا ذمہ دار ہوں، اور ذمہ داریاں آج بھی اللہ پوری کرے گا. اللہ نے کہا تو ہے کیا، تیری حیثیت کیا؟ تیرا تو کوئی ذکر نہیں تھا. باپ کی شرمگاہ سے قطرہ لے کر ماں کی شرمگاہ سے قطرہ لے کے دونوں کا ملاپ کر کے اللہ نے تجھ کو بنایا ہے. اللہ نے ماں کے رحم میں تیرے پر بوٹیاں چڑھائی ہیں، تو یہ آج بھاگ رہا دوڑ رہا، یہ سب ادھر بنا ہے. وہ ذمہ داریاں کس نے پوری کری تھی؟ کس نے ذمہ داریاں وہ پوری کری تھی؟ یقین اللہ نے کی تھی نا. تو آج اس کی ذمہ داریاں پوری کیوں نہیں کر رہے؟ کیوں اللہ کے ساتھ تعلق کو نہیں جوڑ رہا ہے؟ کیوں مضبوط نہیں کر رہا ہے؟ جب اس وقت اللہ تیری ذمہ داریاں پوری کر سکتا ہے، جب اللہ تجھے اس وقت پال سکتا ہے، جب اللہ تجھے اس وقت کھلا سکتا ہے کہ جب کوئی دنیا کی طاقت کھلانے اور پلانے والی نہ ہو، تو پھر آج کیوں تو اپنی ذمہ داریاں، تجھے وہ آج بھی کھلائے گا، آج بھی پلائے گا. شرط یہ ہے کہ تعلق جوڑ، اس گھر کے ساتھ تعلق جوڑ، اللہ کے ساتھ تعلق جوڑ، قرآن اور حدیث کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ. دیکھ تیری ساری پریشانیاں بیماریاں کیسے اللہ کے حکم سے دور ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ جو کچھ سنا ہے سنایا ہے اللہ اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہمیں دین اسلام کا صحیح فہم عطا فرمائے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.